یہ اس دور کے بہت بڑے صوفی، اس دور کے بہت بڑے محدث، اس دور کے بہت بڑے فقیہ اور اس دور کے بہت بڑے سیاح، یعنی ان سے بڑا سیاح کوئی نہیں تھا. انہوں نے سالوں محنت کی حضور کے تبرکات کی تلاش میں. محقق تو وہ تھے ہی، انہوں نے حدیث پر بڑی تحقیق کی، نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں ڈھونڈنے میں بھی انہوں نے تحقیق میں حق ادا کیا. تو ایسے عظیم باپ کی اولاد ہونا یہ اعزاز سے کم نہیں. ایسے عظیم استاد کا شاگرد ہونا یہ بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں. اتنے بڑے عالم کے ادارے میں پڑھنا یہ بھی اعزاز سے کم نہیں. یہ یقین مانے یہ بھی اعزاز سے کم نہیں. جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے اس ادارے، ایک یہ عمارت ہے، یہ پلروں پر کھڑی ہے، اور ایک عمارت یہ اساتذہ ہے. یہ جو استاد بیٹھے ہوئے ہیں سارے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی حضرات بیٹھے ہیں، یہ نظریاتی عمارت کے ستون ہیں. یہ سب حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ حضرات ادھر چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، جو طلباء ہیں، مالدار لوگوں کے بچے وہ کرسیوں پر بیٹھ کے قالینوں پر چل کے آئیں گے اور بڑے خوبصورت ماحول میں. ان کو بس ٹھیک ہے، انہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہے، مثلهم کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی پہچان نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس ماحول میں رسول پاک علیہ السلام کو محمد نے کہا. محمد ادھر گیا اور محمد ادھر آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس ایک انسان ہی تھے. یہ اس منحوس قسم کے ماحول کی ان کہہ لیں نحوستیں کہ وہ طبقہ دین سے دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو گئے. اور یہ جو چٹائیوں کا ماحول ہے، یہی ماحول ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو مسجد نبوی کے طلباء کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں بیٹھ کے، حدیث پاک میں آتا ہے، بڑے غریب سے آبا، پورے کپڑے بھی کوئی نہیں تھے تن ڈھانپنے کے لیے. وہ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے کپڑے پورے نہیں. حضور اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ایسے اشارہ فرمایا، ایسے کر کے حضور نے اشارہ فرمایا. وہ سارے دائرے میں بیٹھے، ان کے سامنے بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی. اب ذرا اندازہ کریں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ان کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کا اندازہ کیا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. اس واسطے یہ ماحول بڑا بابرکت ہے. کسی استاد کو، کسی طالب علم کو کبھی بھی احساس کم تری کا شکل. ایک عالم دین کی بات مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا وکیلوں نے بھی کئی مرتبہ احتجاج کیے، ججوں نے احتجاج کیے، پولیس والوں نے حتیٰ کہ احتجاج کیے، اور تاجروں نے احتجاج کیے. مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. علماء نے ناموس رسالت کے لیے تو احتجاج کیا ہے، مہنگائی کا کبھی رونا نہیں رویا. کبھی رونا، یہ رونا علماء نے کبھی نہیں رویا کہ بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ. یہ ان چٹائیوں پر بیٹھنے کی برکت ہے. اللہ وحدہ لا شریک رزق بھیج رہا ہے. وہ ایک مزے کی بات مجھے یاد آئی. ایک آدمی بکرا لے کے آیا. اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمایا. حضرت ویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پڑھاتے تھے. ایک طالب علم کو نا ایسے بلا کے نا اس کے پیٹ کے اوپر تھپڑا مار کے نا پھر ادھر اشارہ کیا.
ستھرا صاف پیسہ یہاں مدارس میں، یہاں کوئی لوٹ مار کا پیسہ نہیں، یہاں کوئی فراڈ کا پیسہ نہیں، یہاں کوئی سود کا پیسہ نہیں، یہاں بڑا صاف ستھرا پیسہ، اور یہ اسی پیسے کی برکت ہے، ہر چہرہ آپ کو سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی برکات ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ اس ادارے کی سعادت مندی ہے اور حضور عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی سعادت مندی ہے۔ بیشتر افراد بحمد اللہ تعالی وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ یہ ماشاءاللہ پروردگار عثمان فقیر صاحب بھی ہے، اور اس سے چھوٹا بھائی بھی قرآن پاک کا حافظ بن رہا ہے۔ تو اللہ کرے اس خاندان میں یہ چراغ سے چراغ جلتے رہے، شمع سے شمع جلتی رہے، اور نسلوں تک اس خاندان میں قرآن پاک کے خادم آتے رہے۔ حضور عیسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کی میاں صاحب بات کر رہے تھے، میں ہزار کہوں گی، میرے استاد صاحب تو سبحان اللہ استاد کی فکر پر چلتے رہے۔ آپ جو بھی ان کے بارے میں کہیں، آپ ٹھیک ہے وہ محبت ہے، لیکن محبت کا اندازہ صحیح معنوں میں تب ہوگا جب آپ نے اپنے اساتذہ کے طریقے کو اپنایا۔ جی میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ بڑے ولی تھے، جی ولی تھے، لیکن گل ایک نہیں مننی، تو ایسے نہ ہو۔ وہ ولی بھی تھے، وہ ولی گر بھی تھے، وہ ولی گر بھی تھے۔ کچھ باتیں وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عام لوگوں میں نہیں تھے، وہ بڑے خاص لوگوں میں تھے۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ عالیہ میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انتخاب حضور عیسی صاحب کا کیا ہے۔ یہ ایک سید کی کہا بڑے بڑے علماء وابستہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتخاب عیسی صاحب کا فرمایا۔ شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے بڑے بڑے بیلی میرے گئے ہیں، لیکن اتنا مجھے رنج نہیں ہوا، عیسی صاحب گئے جتنا مجھے رنج ہوا، جس قدر میں پریشان ہوا، فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی یا اللہ عیسی صاحب سے ملاقات ہو۔ اللہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ادھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو جو خادم دروازے پر ہوتا ہے اجازت دیتا ہے تو لوگ آتے ہیں، وہ احتراماً پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی خیال کیا کوئی بزرگ آ رہے ہیں، فرماتے ہیں خادم پیچھے ہوا تو عیسی صاحب تشریف لائے۔ حضرت صاحب کے الفاظ ہیں میں نے کبھی زندگی میں عیسی صاحب کو اتنا صحت میں نہیں دیکھا۔ یہ عقیدے کی پختگی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اتنا ان کو کبھی زندگی میں بھی، حالانکہ عیسی صاحب بڑے قدابر یعنی جسیم تھے، فرماتے ہیں خوبصورت لباس پہنا ہوا آئے حجرے میں اور میرے پاؤں پر ہاتھ رکھے تو میں نے ان کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا عیسی صاحب کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت صاحب قبلہ کے الفاظ ہیں کہ عیسی صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ رب کا بڑا ہی کرم ہوا، بڑا ہی کرم ہوا، بڑا ہی کرم ہوا۔ اور ایک بات جو خود میں نے دیکھی عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، میں اور والد صاحب حتیم کے پیر کھڑے ہیں، حضرت صاحب قبلہ اندر کھڑے ہیں، حضرت صاحب نے ایسے ہاتھ پھیلائے، فرمایا عیسی صاحب اے تھاں میری یہ مینوں ملنا ہوئے تھے ایتھے ملو۔ سبحان اللہ۔ اے تھاں میری، یہ حضرت صاحب کے الفاظ ہیں۔ اسی خواب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہاں حضرت صاحب کھڑے تھے وہاں والد صاحب کھڑے ہیں، میں اور والدہ صاحب باہر کھڑے ہیں، تو عیسی صاحب فرما رہے ہیں او بھائی جن نے مینوں ملنا ہوئے ایتھے ملو۔ اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں، اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں امام تھا اندرون شہر میں،
ایک مسجد میں متقیہ سادو مسجد میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی نے بڑے زور سے دروازے پر دستک دی, بڑے زور سے. کہتے میں اچانک سے آنکھ کھلی, آدھی رات کا وقت, مجھے غضب بھی بڑا آیا کہ اس نے بڑی جسارت کی. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا, وہ تھا بھی بڑا کوئی عجیب قسم کا کتا اس نے پکڑا ہوا تھا, لیکن بہرحال اس کے اندر ایمان زندہ تھا. ہاں خواب, عائشہ فرماتے ہیں میں خواب یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بیلچہ پکڑا ہوا ہے اور ایک زمین کے آس پاس پھر رہا ہے, اور خواب میں مجھے لوگ کہتے ہیں یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے, اور ابو جہل نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. ابو جہل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پر. یہ جو بیلچہ لے کر پھر رہا ہے اس نے حضور کی زمین پر قبضہ کیا ہے. والد صاحب فرماتے ہیں یہی خواب چل رہا تھا کہ دستک ہوئی دروازے پر. تو فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, اس شخص نے کہا جی فلاں جو مسجد ہے اس کے ساتھ گھر ہے, گھر والوں کی شادی کی تقریب ہے, وہ مسجد کی چھت کے اوپر ناچ رہے ہیں. یعنی ایسا فرماتے ہیں ادھر میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور وہ ایک زمین کے آس پاس گھوم پھر رہا ہے, اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے حضور کی زمین پر قبضہ کیا ہے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ مسجد کی چھت کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں. عائشہ فرماتے ہیں اور جرأت اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو کمال عطا فرمائی تھی. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے نا کہ بڑے بڑے شیعوں کے گڑھ میں جا کے جس جرأت کے ساتھ عائشہ نے بیان کیا ہے, علماء بھی سلام عقیدت پیش کرتے تھے کہ مرد دیکھا ہے. عائشہ فرماتے ہیں اب میں جگہوں کس کو, آدھی رات کا وقت, فرماتے ہیں میں اکیلا ہی چل پڑا, اور وہ جس نے کتا پکڑا ہوا تھا نا وہ بھی میرے ساتھ ہے. فرماتے ہیں مجھے باجے بجنے کی آواز آ رہی تھی مسجد کے ساتھ چھت. فرماتے ہیں میں تھلے اٹ پڑی. فرماتے ہیں میں نے وہ اٹ پھینک دی اوپر, ان میں سے اوے مر گیا ہے کیا ہوا, یعنی پٹڑی پر لگی نا کسی کو تو اوپر کاٹ نکلی اس کی, اس نے اوے کون ہے تو ایک نے کہا اوے بڑی مسیدہ مولوی آ گئے. بڑی مسیدہ مولوی آ گئے. عائشہ فرماتے ہیں ان کے وہ باجے ادھر ہی پڑے رہے, یعنی ایک آدمی اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, یہ عزت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. عائشہ نے نبی پاک علیہ السلام کی زمین کا پیرا دیا ہے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی زمین کا پیرا دیا ہے, حضور کی نسبتوں کا پیرا دیا ہے حضور عائشہ رحمۃ اللہ علیہ. آج میری طبیعت بہت خوش ہے, اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, برخوردار زبیر, طاہر, قاری, اللہ تعالیٰ بڑے بھائی صاحب قاری محمد طیب صاحب ان کو سلامت رکھے. صحیح معنوں میں والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو بڑی جرأت کے ساتھ لے کر وہ چل رہے, اور عائشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ساری کی ساری اللہ کے فضل سے دین مدین کی خدمت میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ بری نظر سے محفوظ فرمائے. جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب عزتوں سے نوازے. اور جی طاہر صاحب اور ان کے جس طرح آج یہ کہہ لیں مشیر کی طرح دن رات بھاگ رہے ہیں, کام بھی ان کے والد صاحب, ان کے پاس نا ہر وقت پیچ کا سی ہوتا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم نے ان کا نام ڈالا ہوا تھا لالا پیچ کا سڑا. یعنی کبھی موٹر ٹھیک کر رہے ہیں, کبھی وہ ہارن اتار رہے ہیں, کبھی باندھ رہے ہیں. برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں دانیال, ان کے والد صاحب بھی
شروع سے اب تک اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، خدمت کے جذبے کے ساتھ میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھائی مجھے دیے، بظاہر کہنے میں لوگ مجھے ناظم اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن یہ میرے بازو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور میں پھر اپنا ایک جملہ دہرا رہا ہوں، اس ادارے کی نظریاتی عمارت وہ ان ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، حفظ پڑھا رہے ہیں، یہ جو برآمدہ ہے نا، یہ جو برآمدہ ہے، سبحان اللہ، میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ رمضان شریف میں، رمضان مبارک میں نے ایک خواب دیکھا، یہ برآمدہ اور یہ سارا، یہ جنت کا ایک حوض ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا حوض ہے۔ یہ جو تلاوت ہوتی ہے نا برسوں سے، ایدہ نہ ہی فضلہ برآمدہ ہے، سبحان اللہ، ایدہ نہ ہی فضلہ برآمدہ ہے۔ تو ادھر میں نے حوض دیکھا، اور سبحان اللہ جو مخلوق دیکھی میں نے اس برآمدے میں، یہ بھی راز کی بات ہے، یہ بھی راز کی بات ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس ادارے کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، بڑی برکتوں سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حکم الحاکمین۔ جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، شعبہ تحفیظ القرآن سے لے کے تجوید و قرات تک، اور پھر آگے درس نظامی کے تمام درجات تک، مالک مولا ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال رکھنا۔ آمین۔ احکم الحاکمین ہمارے سارے خاندان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ جتنے لوگ یہاں آباد ہیں، بیرون ممالک آباد ہیں، سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ مالک مولا جتنے طلباء موجود ہیں